As you know, these days we are studying realism. In the last class, we discussed the Hobbesian state of nature and its relevance to modern day realist theory of international relations. Today, we will discuss uh, some basic concepts in realist theory. We will discuss self help, we will discuss cooperation and conflict. So, the author of this chapter discusses some characteristic realist propositions here, shared ideas of classical and structural realists. Some of the ideas are common amongst classical realists and structural realists. Classical realists and structural realists have many differences as well. On some points, they agree, and on some other points, they do not agree. But they also agree on some important ideas. These ideas are widely shared among realists. So, on the points where realists agree, they are widely shared among them. Here, four such ideas are identified. Number one, self help. Anarchy means there is no international government. Anarchy, it is a very basic concept in realism and particularly in structural realism. Anarchy means there is no international government. But the classical realists also agree on the anarchic nature of international system. Because of this, the international system becomes a self help system. If you recall, in the last class, we discussed the Hobbesian state of nature, and Thomas Hobbes says, just imagine if there were no government, if there was no law, there were no institutions, there were no law enforcement agencies, no police, no army. So, what would be the situation? So, it would be self help. Everyone would have to defend and survive on his or her own. So, because of anarchy, the international system becomes a self help system. In a self help system, no higher authority protects states. No higher authority protects states. So, states have to protect themselves. There is no global government to guarantee security. So there's no global government which can guarantee security to the states. Therefore, states must protect themselves. Every state, each and every state has itself to protect it. No one else is expected to protect it. They must rely on their own abilities and resources. They have to have their own defense system. They have to have their own uh, defense power, strength to protect themselves. They must take care of their own interests. So every state has to take care of its interests. Thomas Hobbes explains this idea clearly. He says that people live without security from others. In international system, people live without security from others. Similarly, in the state of nature, when there was no government, people lived without security from others. Their only security comes from their own strength. It also comes from their own creativity. It also comes from their own planning. In theory, self help can take two forms.
There can be two forms of self help theoretically. Self help can be individual self help, it can be individual self help. Individual self help means each state acts alone. Each state acts alone, protects itself alone. It can also be collective self help. Collective self help. This means states cooperate together. States they can make alliances. They uh, they can use the concept of collective security. This means states cooperate together. For example, they may create international institutions. They states may create international institutions for security, collective security. However, realists say cooperation is very difficult in anarchy. So, if they want to have international institutions, if they want to make alliance, it means they will cooperate with each other. But realists say cooperation is very difficult in anarchy. If you remember when we studied real liberalism, liberals believe, liberals are hopeful. They believe that cooperation is possible. States want to cooperate with each other. But realists say cooperation is very difficult in anarchy. Collective action faces many problems. Collective action is possible if states cooperate. If states cooperate, then there can be collective action. But collective action faces many problems. Because of these problems, self help usually takes limited forms. Self help usually takes limited forms. Most often, states rely on unilateral action. Unilateral action means acting alone. Most often, states rely on unilateral action. Bilateral action, cooperating with with one another state, uh, cooperating with one other state. Bilateral, yes. Bilateral action means cooperating with one other state. Bilateral means when two sides are involved. And sometimes small groups of allies cooperate. Sometimes small groups of allies cooperate. So when small group of states it is called multilateral. When two states are involved, it is bilateral. When only one state is involved, it is unilateral. Unilateral, bilateral, and multilateral. But large scale collective cooperation is rare. Large scale collective cooperation is rare. Cooperation and conflict. Realists may disagree about human nature. Realists may disagree about human nature. But most modern realists agree on one thing. Most modern realists agree on one thing. What is that one thing? They believe anarchy makes cooperation very difficult because international system is anarchic. There is no world government. So this fact makes cooperation very difficult. A common example used to explain this is the prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma, it is very famous in theories of IR, in the realist theory. This example shows how cooperation can fail even when people want it. The example of prisoner's dilemma shows how cooperation can fail even when people want it. Imagine two criminals. The police arrests them separately. There are two criminals.
They are arrested separately by the police. The police question them in different rooms. So they are held in different rooms. They do not communicate. They cannot communicate with each other. They cannot talk to each other. Each criminal receives the same offer, plea bargain. Police offers them plea bargain. So same offer is given to each of the criminals, two criminals. The police say, if you testify against the other person, you will receive a favorable plea bargain. The police asks one criminal, if you tell us that that your friend who is in the other room, he has committed the crime, so you will receive a favorable plea bargain. So your punishment will be decreased. Your sentence, your punishment will be decreased if you tell us about the crimes committed by your friend who is also arrested and who is held in the other room. And then they go to the other criminal, the same police, and they ask the same thing to him. If you tell us about the crimes your friend has committed, so you will have a favorable plea bargain and your punishment will be decreased. But if no one confesses, if both of those criminals do not acknowledge that their friends has committed any crime, the police can only prove a smaller crime. So police does not know much about their crimes, and the police know only about a small crime which both of them has committed. But if they confess against each other, if they testify against each other, so they may get a heavier punishment. So if they confess against each other, if they mention the crimes of each other, it means they are not cooperating with each other. They, they are not cooperating. But if they do not confess, if they do not tell about each other's crimes, then they are cooperating with each other. So this is the situation. If no one confesses, the police can only prove a smaller crime. Now, each criminal must make a choice. Now, both of them know each other well, both of them know each other's crimes, and they know the crimes they have committed together. Now, they have to make a choice. They must choose between the two options. They must choose between two options. What is the first option? Cooperate with the partner. Cooperate with the partner. If they cooperate with the partner, they will not tell the crimes of each other. This means stay silent. If they cooperate, they will stay silent. They will not tell each other's crimes, offenses. And what is the second choice? The second choice is defect from the partner. Uh, uh, Tell the crimes of the partner, of the friend. So it is conflict. This means testify against the partner. Each criminal must decide without knowing what the other will do. Each criminal must decide without knowing what the other will do. Both criminals have the same preference order. Their first choice is confess while the other person stays silent. First choice is one of them stays silent, does not tell the crimes of his friend, but confess while the other person stays silent. One of them confesses, tells the crime of the friend, but the second person does not tell. He cooperates.
The first conflicts, the second cooperates. Their second choice is both remain silent. It means both cooperate. Their third choice is both confess. It means both go to conflict. Both choose conflict with one another. Their fourth choice is remain silent while the other confesses. The second remains silent, and first confesses. There is another assumption: both criminals are risk averse. Both criminals are risk averse. It is assumed, it is thought that both of the criminals, they don't want to take risk. They don't want to take risk. They are risk averse. This means they want to avoid the worst possible outcome. They want to avoid the worst possible outcome. They try to minimize their biggest possible loss. Biggest possible loss. अब यहाँ पे ये बड़ी काबिल गौर बात है कि जो बिगेस्ट पॉसिबल लॉस है उसको वो कम से कम करना चाहते हैं। अब ये जो लॉस है ये कोई पैसे का लॉस नहीं है। ये एहसास का, फीलिंग का एहसास, वो लॉस है। वो पता क्या? वो लॉस ये है कि अगर उनमें से वो दोनों ये सोचते हैं कि अगर मैंने उसके साथ ताउन किया और उसके जराइम ना बताए, तो वो सज़ा से बच जाएगा, और अगर उसने मेरे जराइम बता दिए, उसने मेरे साथ कोऑपरेट ना किया और प्ली बार्गेन ले ली, तो वो जल्दी छूट जाएगा, आज़ाद हो जाएगा और मुझे ज़्यादा बड़ी सज़ा मिल जाएगी। मैं इधर जेल में गलता-सड़ता रहूँगा या पिटाई होगी और वो ऐश कर रहा होगा। ये वो नहीं चाहता कि मैं जेल में बैठा रहूँ, मरता रहूँ और वो आज़ाद हो जाए। तो इस सोच के पेश नज़र, इस खौफ के पेश नज़र कि कहीं मैं इस सिचुएशन में ना पड़ जाऊँ कि वो सज़ा से बच जाए मेरे ताउन की वजह से, और उसके ताउन ना करने की वजह से मैं सज़ा याफ्ता हो जाऊँ। ये है सबसे बड़ा चैलेंज कोऑपरेशन के लिए, जिसकी वजह से फिर लोगों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, रियासतों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो वो अल्टीमेटली, ये रियलिस्ट कहते हैं कि वो फाइनली वो दोनों जो है वो डिफेक्ट कर जाते हैं। दोनों एक-दूसरे के जराइम बता देते हैं और दोनों को भारी सज़ा मिल जाती है। फ़ायदा किसी को नहीं होता। तो ये है प्रिज़नर्स डायलेमा। वो चाहते यही हैं कि दोनों को कम सज़ा मिले, वो ताउन करना चाहते हैं, लेकिन वो चूँकि उनको ये डर है कि कहीं वो दूसरा मेरे साथ गड़बड़ ना कर जाए, ज़्यादती ना कर जाए, तो वो वो दोनों जो है ना वो मान लेते हैं कि ये फलाँ-फलाँ जराइम किए हुए है उसने। तो दोनों एक-दूसरे के जराइम बता देते हैं। They try to minimize their biggest possible loss. In other words, they try to protect themselves from the worst situation. If both criminals cooperate and stay silent, they both get their second best result. They both get their second best result. If they cooperate, they will only be convicted of a lesser crime if they cooperate with each other. Their punishment will be less. But cooperation also has a serious risk. There is a risk if they cooperate. If one stays silent while the other confesses, the silent one gets the worst outcome. If one stays silent while the other confesses, the silent one gets the worst outcome. That person will receive a long prison sentence. That person will receive a long prison sentence, and they will know that their partner caused it. ये है सबसे मुश्किल बात कि उसने ताउन किया और उसका दोस्त छूट गया।
لیکن اس کے دوست نے تعاون نہیں کیا اور یہ جیل میں اس کو سزا ہو گئی, قید ہو گئی. He will know that his partner caused it. Each criminal can protect themselves from this worst outcome. They can do this by confessing first. They can do this by confessing first. In other words, they defect instead of cooperating. Each criminal can protect themselves from this worst outcome. اچھا, اب یہ جو worst outcome ہے نا, کہ وہ قید میں پڑا رہے اور دوسرا آزاد پھرے, یہ ورسٹ آؤٹ کام ہے. تو وہ دونوں اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو اس بچنے کے لیے کیا وہ کرتے ہیں, دونوں ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں, کوآپریٹ نہیں کرتے. وہ اس بری صورتحال سے اسی طرح بچ سکتے ہیں, ان کو یقینی طور پر بچ سکتے ہیں کہ وہ کنفیس کر لیں, ایک دوسرے کے جرائم بتا دیں, تاکہ دونوں قید میں پڑے رہیں. In other words, they defect instead of cooperating. Therefore, the rational choice becomes defection. اب یہ ریشنل چوائس ہے. ان کی عقل کہتی ہے کہ بھئی اگر جیل میں ادھر رہنا ہے تو وہ بھی میرے ساتھ ہی رہے نا, میں اکیلے کیوں رہوں. تو اس نے تو میرے بتا ہی دینے ہیں کرتوت, تو میں بھی اس کے بتا دوں. تو یہ اس کو ریشنل چوائس کہتے ہیں ریئلسٹ. یہ ریشنیلٹی ہے, ریشنلزم. Therefore, the rational choice becomes defection. تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ریشنیلٹی ہمیشہ کوآپریشن نہیں ہوتی, یا ریشنیلٹی ہمیشہ اچھائی نہیں ہوتی. ریشنیلٹی کنفلکچوئل بھی ہو سکتی ہے, اور برا عمل جو ہے وہ بھی, اس کو بھی ریشنیلٹی میں ڈالا جا سکتا ہے, جس طرح سے ریئلسٹ ایکسپلین کرتے ہیں ریشنیلٹی کو. The rational choice becomes defection. This happens even though both criminals know cooperation would be better for both of them. This happens even though both criminals know. اب دونوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ ڈیفیکٹ نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں, تو دونوں سزا سے, بڑی سزا سے بچ جائیں گے. چاہتے وہ یہ ہیں, لیکن وہ اس خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سزا ہو جائے اور وہ بچ جائے. As a result, both confess. So both defect. Both receive their third best outcome. تو پہلی بیسٹ آؤٹ کم سے بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں, دوسری بیسٹ آؤٹ کم سے بھی محروم رہ جاتے ہیں, تیسری آپشن جو ان کو ملتی ہے بیسٹ آؤٹ کم. They do this to avoid the worst possible outcome. In this example, conflict does not come from evil intentions. اب اس میں جو کنفلکٹ ہے, دونوں کا تنازع ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی نیتیں بری ہیں. نیتیں ان کی اچھی ہیں, وہ اچھا چاہتے ہیں, کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں, سزا سے بچنا چاہتے ہیں, اور اپنے دوست کو بچانا چاہتے ہیں. The actors are not cruel or malicious. They are only moderately self-interested. وہ اپنا ذاتی مفاد کو سوچتے ہیں. اب ذاتی مفاد ان کا کہتا ہے کہ اگر مجھے سزا ملنی ہے تو اس کو بھی ملے. یہ میرے ذاتی مفاد کے خلاف ہے کہ مجھے سزا مل جائے اور اس کو نہ ملے, یا مجھے زیادہ سزا ملے اس کو کم ملے. تو اپنے اس ذاتی نقصان کو کم کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, کہ دونوں کو جو سزا ملنی ہے وہ ایک جیسی ملے, کم از کم مجھ سے کم نہ ملے, یہ وہ چاہتے ہیں. In fact, both would actually prefer cooperation. They are also not ignorant. وہ جاہل بھی نہیں ہیں. They are not poorly informed. Even so, they become trapped in destructive competition. تو وہ جاہل بھی نہیں ہیں, وہ ان کو وہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے, وہ اچھا برا سمجھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک خطرناک تباہ کن مقابلے میں وہ ٹریپ ہوئے ہیں. یعنی مقابلہ یہ ہے کہ جی میں اس سے پیچھے نہ رہ جاؤں,
وہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، وہ آزاد پھرے اور میں جیل میں رہوں. A similar situation can occur between states. تو یہی صورتحال جو ہے ریاستوں کے درمیان میں بھی ہوتی ہے، ریئلسٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹیٹس میں انٹر آرمز ریسز، اسلحے کی دوڑ ہوتی ہے، اسلحے کا دوڑ لگی ہوتی ہے، ریس لگی ہوتی ہے ملکوں کے، دشمن ملکوں کے درمیان، کہ کہیں وہ زیادہ طاقتور نہ ہو جائے، کہیں اس کے پاس ہتھیار زیادہ نہ ہو جائے مجھ سے، تو وہ اس نے یہ بنا لیا، اس نے وہ بنا لیا، تو میں بھی کر لوں، اس نے اتنے بم بنا لیے میں اتنے بم بنا لوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ آرمز ریسز اس کو کہتے ہیں. فوج مطلب یہ ہے کہ آرمامنٹس ہوتی ہے، اس کی 2 لاکھ فوج ہے تو میری 3 لاکھ ہونی چاہیے، اس کی 5 لاکھ ہے تو میری 7 لاکھ ہونی چاہیے، تاکہ مجھے اپر ہینڈ رہے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. دیز آرمز ریسز کین بی ویری ایکسپینسو. اب یہ بڑا پیسے والا کام ہے، ہتھیار بنانا، اسلحہ بنانا. دے مے ایون بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اچھا، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوتے ہیں اسلحہ بناتے ہیں جب آپ، یعنی ان کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ذرا غور سے سمجھے دھیان سے. کیسے الٹا نتیجہ نکلتا ہے اسلحہ بنانے کا؟ الٹا نتیجہ اس طرح نکلتا ہے کہ ایک ریاست کو ڈر ہے کہ کہیں اس کے ساتھ والی ریاست اس پہ حملہ نہ کر دے، طاقتور ہو جائے گی تو وہ اس پہ قبضہ نہ کر لے، اسے فتح نہ کر لے. تو وہ سوچتی ہے کہ اس خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے میں پہلے ہی اسلحہ بنا لوں، میں پہلے فوج بنا لوں، اکٹھی کر لوں، فوج مضبوط کر لوں. تو وہ جب ایسے کرتی ہے، زیادہ اسلحہ بناتی ہے، میزائل، ٹینک، توپیں، بم وغیرہ، اور فوج بھرتی کرنے لگ جاتی ہے، تو دوسری ریاست کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ریاست ہے نا، یہ مجھ پہ حملے کی تیاری کر رہی ہے. تو وہ اس سے ڈرتے ہوئے اسلحہ بنا رہی تھی، تو دوسری اس سے ڈرتے ہوئے پھر وہ بھی اسلحہ بنانے لگ جاتی ہے، فوج بھرتی کرنے لگ جاتی ہے. اس طرح سے اس کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، کہ اس نے اپنے ڈیفینس کو بہتر کرنے کے لیے آرمز بنائے، آرمامنٹ کی، اور الٹا اس کا دشمن جو ہے نا وہ زیادہ اسلحہ بنانے لگ گیا، اور اس کے پہلے والے کی جو سیکورٹی وہ زیادہ خطرے میں پڑ گئی. بٹ اسٹیٹ اسٹل بلڈ ویپنس. اب ریاستوں کو اس ساری باتوں کی سمجھ پتہ ہے، اس کے باوجود وہ ہتھیار بناتی ہیں. One reason is that arms control agreements may not be verified properly. اب یہ جو لوگ اب کر لیتے ہیں، کچھ ریاستیں آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، اچھا بھائی تم نے اتنے ہتھیار بنانے اور ہم نے اتنے بنانے، اس سے زیادہ نہیں بنائیں گے، تم نے اس سے زیادہ نہیں بنانا، میں اس سے زیادہ نہ بناؤں. وہ بنا لیتے، یعنی معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن چوری چوری بناتے رہتے ہیں پھر بھی. اب وہ پتہ نہیں چلنے دیتے، دوسری ریاست کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلنے دیتے. وہ بھی اس لیے ایسے کرتے ہیں کہ ان کو دوسری پر اعتماد نہیں ہوتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری نے وعدہ بھی کر لیا ہے اور پھر بھی اندر کھاتے بناتی نہ رہی. تو دونوں ایک دوسرے کو ڈاج کرنے کے لیے خفیہ خفیہ چوری چوری بناتے رہتے ہیں اس معاہدے سے بڑھ کے. Another reason is that such agreements may not be enforced. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ورلڈ گورنمنٹ کوئی نہیں ہے، ریاستوں کے اوپر تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے. اگر دو ریاستیں آپس میں معاہدہ کر بھی لیتی ہیں تو اس کی پاسداری اگر نہیں کرتی تو دوسری کیا کر لے گی؟ معاہدے کی پاسداریاں اکثر ریاستیں معاہدے کر لیتی ہیں اور ان کی پاسداری نہیں کرتی، ان پہ پورا نہیں اترتی، کیونکہ ان معاہدوں کو انفورس کرنے والی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی فوج نہیں ہے جو ان معاہدوں کو نافذ کرے. Herbert Butterfield describes this situation as Hobbesian fear. Hobbesian fear. یہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو ریاستوں کے درمیان یہ خوف پایا جاتا ہے نا ایک دوسرے کا، کہ کہیں وہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے، کہیں وہ مجھ پہ قبضہ نہ کر لے، تو کہیں جنگ نہ چھڑ جائے ہمارے خلاف. تو اس کو کہتے ہیں ہابیزین فیئر. ہابس نے کہا تھا نا کہ جو اسٹیٹ آف نیچر تھی اس میں ہر شخص سے ڈرتا تھا، اور ہر شخص سے جنگ تھی، وار آف ایوری مین اگینسٹ ایوری مین. Herbert Butterfield gives a simple example. Imagine two people locked inside a room. اچھا، اب یہ دیکھیں
کہ ایک اور وہ بٹرس فیلڈ ایک اور مثال دے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی سمجھیں کہ ایک کمرے میں دو بندے جو ہیں وہ بند ہیں، باہر سے تالا لگا ہوا ہے. دیز ٹو پیپل ہیو ہیڈ ویری ہاسٹائل ریلیشنز ان دی پاسٹ. دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. ایچ پرسن ہیز اے پسٹل. بوتھ پیپل would actually prefer to throw the pistols out of the window. اب وہ دونوں جانی دشمن بھی ہیں، دونوں کے پاس پسٹل بھی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے مار دے گا، وہ سوچتا ہے وہ مجھے مار دے گا. تو ان کا دل کرتا ہے کہ دونوں اپنا اپنا پسٹل باہر پھینک دیں. دے وڈ لائک ٹو ریموو دی ڈینجر. جب پسٹل پھینک دیں گے ایک دوسرے کا تو وہ شوٹ کرنے کا، فائر کرنے کا خطرہ ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا. بٹ دی سچویشن از سو ڈیفیکلٹ اینڈ ٹینس. اب یہ اتنا کام آسان نہیں ہے، سوچتے تو وہ ہیں. نائدر کین فائنڈ اے سیف وے ٹو ڈو اٹ. اچھا، دونوں کو لگتا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہے، اس میں خطرہ ہے. ایک سوچتا ہے کہ اگر میں نے پھینک دیا اور اس نے میرے اوپر فائر کر دیا تو میرا کیا بنے گا، میں تو مر جاؤں گا، یہ مجھے مار دے گا. دوسرا بھی یہی سوچتا ہے کہ میں نے پسٹل باہر پھینک دیا کھڑکی سے اور اس نے نہ پھینکا اور اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا. تو اس خوف کے پیش نظر دونوں پسٹل نہیں پھینکتے اور دونوں خوف میں مبتلا رہتے ہیں، دونوں ڈرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس کو سیکیورٹی ڈائلما کہتے ہیں. وہ پہلے والا ہم نے پڑھا ہے پرزنرز ڈائلیما، یہ جو ہے نا یہ ہے سیکیورٹی ڈائلیما. دس کنسیپٹ ہیز اے سملر لاجک. اٹ بگنز ود انسرٹنٹی اباؤٹ ادرز انٹینشنز. کیوں؟ ریاستوں کو ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے ایک دوسرے سے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرے گی ریاست، وہ اس کے پتہ نہیں ارادے کیا ہیں. Because of this uncertainty, states take steps to protect themselves. They increase their security measures, but other states see these measures as threatening. تو وہ جو کہ ہر ریاست ایک دوسرے سے ڈرتی ہے، تو ایک ریاست کیا کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے وہ اقدامات کرتی ہے، سیکیورٹی اپنی مضبوط کرتی ہے. تو جب وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے میئرز لیتی ہے، اقدامات کرتی ہے، تو دوسرے ریاستوں کو ڈر اور بڑھ جاتا ہے. وہ ڈرنے لگتی ہیں کہ اچھا یار یہ ان کے کیا ارادے ہیں، یہ بم بنا رہے ہیں، یہ اسلحہ بنا رہے ہیں، یہ فوج اکٹھی کر رہے ہیں، تو یہ ان کے پتہ نہیں کیا پروگرام ہے. Those states then take their own protective actions. تو پھر وہ بھی اسی کام پہ لگ جاتی ہیں، وہ بھی اپنی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنے لگ جاتی ہیں. The first state then interprets these actions as confirmation of its fear. تو جو پہلی ریاست ہے نا، جس سے پہلے شروع کیا تھا اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا، اسلحہ بنانا، فوج بنانا، وہ کہتی ہے اچھا دیکھا نا، ہم نے صحیح سوچا تھا، ان ریاستوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، دیکھا اب وہ بھی یہ بھی بنا رہے ہیں، فوج بنا رہے ہیں، اسلحہ بنا رہے ہیں، انہوں نے ہم پہ واقعی حملہ کرنا ہے، تو اس لیے ہماری پہلے والی جو گیس تھا وہ ٹھیک تھا. It begins to believe the others are dangerous. ٹھیک ہے، تو پہلی ریاست سوچتی ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ دوسری ریاستیں ہیں نا یہ خطرناک ہیں. This process continues again and again. تو اس طرح ساری ریاستیں ایک دوسرے کے بارے میں یہی سوچتی ہیں، خاص طور پہ جو دشمن ریاستیں ہوتی ہیں، جو ہمسایہ ریاستیں ہوتی ہیں. It creates a spiral of fear. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، وہ خوف جو ہے وہ ایسے اسپائرل کی طرح بڑھتا رہتا ہے، اوپر کی طرف جاتا رہتا ہے. These fears may actually be based on misunderstandings. ہاں، اب اس میں ہوتی کہ اکثر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. As a result, states build اب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ریاستیں غیر ضروری طور پر اپنے ڈیفینس کو بڑھاتی رہتی ہیں. اینڈ ٹینشن بٹوین دیم کنٹینیوز ٹو گرو. ٹینشن بڑھتی رہتی ہے. تو یہ ہوتا ہے جی سیلف ہیلپ، پرزنرز ڈائلیما، سیکیورٹی ڈائلیما، اور یہ مسائل ہیں کوآپریشن اور کانفلکٹ میں. تو میں بھی یہ یوٹیوب کلوز کرتا ہوں، میں آپ کو جوائن کرتا ہوں اس کے